جو بھی ہو اگر بٹیں گے تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ آپ کے بھارت میں برقعے پر پابندی کون لگوایا؟ یہودیوں نے لگوایا۔ آپ کو لڑاتا کون ہے؟ یہودی لڑاتا۔ 1.5 کروڑ ہے جس کی ذلت قرآن میں ہے، اور آپ 2 ارب ہیں جس کی فضیلت قرآن میں ہے۔ آپ ذلیل رسوا ہیں، اور یہودی جو ظالم ہے آج وہ دندنا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے آپ کے قرآن سے استفادہ کیا، آپ کے قرآن کو دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے پڑھتا ہے، ثواب حاصل کرنے کے لیے نہیں پڑھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی کامیاب، اور ہم پٹ رہے ہیں، لٹ رہے ہیں، تب بھی بٹنے سے نہیں باز آتے کوئی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو مسلط کیا۔ یہ بات کوئی نہیں کرے گا۔ اصلاح کرو اپنے اندر پہلے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ ان ظالموں سے خود نمٹ لے گا۔ اپنے اندر سدھار پیدا کرو، اپنے اندر اتحاد پیدا کرو۔ ٹوپی داڑھی والا کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ بتائیں ہمیں بھارت کے اندر کہ کتنے مسلمانوں نے کس کا موب لنچنگ کیا ہے؟ کسی ہندو بھائی کو مارا ہے؟ آج تک نہیں پیش کر سکتے۔ ابھی صرف وہ جاوید انصاری کو مار دیا گیا، بیچارہ آسام کا تھا، اس بیچارے کو ہریانہ کے اندر پیٹ پیٹ کر مار دیا گیا، ریڑھ کی ہڈی توڑی گئی اس کی۔ اس کے ماں باپ کا رکھوالا کون ہوگا؟ اس کے بہن بھائی کی پرورش کرنے والا کون ہوگا؟ ایشور لے گا تم سے بدلہ ایک روز۔ یدا یدا ہی دھرمس گلانربھوتی بھارتا ابیدھانم دھرمس تداتمانم سرجامہم۔ ایشور آئے گا۔ راون آیا تھا تو رام کو بھیجا، اندکاسور آیا تھا تو درگے ماتا کو بھیجا، درگم راشکس آیا تھا تو بھگوتی ماں کو بھیجا تھا۔ اور تم جیسے ظالم اگر فسادی بن کر فساد مچاتے ہو تو کل کی اوتار کے یہ عاشق پیدا ہوں گے، کبھی نہ کبھی ایشور بھیجے گا کسی کو، اور تمہارے ایک ایک جرم کا، تمہارے ایک ایک پاپ کا تم کو حساب دینا پڑے گا پرماتما کے پاس۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ شریمد بھگوت گیتا کہہ رہا ہے۔ یدا یدا ہی دھرمس گلانربھوتی بھارتا ابیدھانم دھرمس تداتمانم سرجامہم۔ جب اچھائی کو کوئی مارتا ہے تو اس اچھائی کے مارنے والے راکشس کا ود کیا جاتا ہے۔ رودرو گریبا شریت پشاچ او برہما دویشو جہی تم توریت رشتہ۔ جو آدمی راکشس ہوتا اس کی گردن مار دو، یہ ایشور بھی کہتا۔ لیکن ہم چونکہ قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے، ہم صبر کرتے ہیں۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ خدا کے واسطے ظلم و ستم نہیں ہونا چاہیے ہمارے اس ملک ہندوستان کے اندر۔ چونکہ ایک اصلاحی بات کہنے چاہ رہا ہوں، جتنے بھی دنیا کے اندر مسلمان ہیں، خصوصاً بھارت کے اندر جتنی بھی تنظیمیں، چاہے جمعیت علماء ہند ہو، مسلم پرسنل لا بورڈ ہو، اور امارت شریعہ ہو، یا جماعت اسلامی ہو، جماعت اہل حدیث ہو، جماعت بریلوی ہو، اور جو بھی تنظیمیں ہیں، جو بھی مکتب فکر کے لوگ ہیں، اگر ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر متحد ہو کر اگر لڑائی نہیں لڑی آپ نے اپنے حق حقوق کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد بند ہو جائے گی۔ جنگ احد میں مدد بند ہو گئی تھی، چونکہ صحابہ 2 خیمے میں بٹے ہوئے تھے، صحابہ 2 حصوں میں بٹ گئے تھے۔ جنگ بدر میں مدد آئی تھی، صحابہ ایک پلیٹ فارم میں تھے۔ اس لیے خدا کے واسطے لڑنا بند کیجئے۔ آج قوم اور سماج کو انصاف کی ضرورت ہے، آج غریب بچوں کی تعلیم کے لیے یونیورسٹی کی ضرورت ہے، آج مدرسوں کو آباد رکھنے کے لیے اس میں فنڈ کی ضرورت ہے، آج مکاتب کو چلانے کے لیے وہاں پر مکاتب قائم کرنا ضروری ہے۔ مساجد میں، ہمارے مساجد میں ائمہ کے لیے اچھی تنخواہ کی ضرورت ہے۔ ان کو چندہ کرنے کی نوبت نہ آئے، ان اوقاف کی پراپرٹی کو صحیح استعمال کیجئے۔ بغداد کے اندر امام ابو حنیفہ کے 65 مدرسے چلتے تھے، اوقاف کی پراپرٹی ان کی آمدنی سے۔ امام شافعی کے 55 مدرسے چلتے تھے، اوقاف کی آمدنی سے۔ امام احمد کے 6 مدرسے چلتے تھے، اوقاف کی آمد سے۔ آج اوقاف کی آمد کہاں ہے نہیں معلوم۔ یہ ہمارے لوگ پیٹ میں جہنم بھر رہے ہیں۔ کیوں جماعتیں 2 طرف بدلتی ہے؟ کوئی بھی جماعت ہو، کیوں تنظیمیں 2 پلیٹ فارم پر جاتی ہے؟ جب تنظیم 2 حصوں میں بٹے گی تو اللہ کی مدد رک جاتی، قوم کی طاقت بڑھ جاتی۔ کیوں ہمارے لوگ 2 حصوں میں بٹتے؟ کیوں ہمارے لوگ مکتب فکر کے نام پر لڑتے؟ ایک کلمے کی بنیاد پر قوم کیوں نہیں کھڑی ہوتی؟ یہودی کیوں کامیاب ہے؟ وقت ہوتا تو 2.5 گھنٹے لگتے مجھے سمجھانے میں آپ کو۔ یہودی پوری دنیا میں 1.5 کروڑ ہے،
पूरी दुनिया के नाक में नकेल डाल दिया है, तो उन यहूदियों ने डाला है आपके नाक में नकेल। पुरअमन तरीके पर रहना चाहिए मेरे भाइयों। 1.5 घंटे का वक्त हो रहा है, बस 2-3 मिनट में एक बात और कह दूँ तहफ़्फ़ुज़ औक़ात के ताल्लुक़ से, उसके बाद फिर नमाज का वक्त है। हज़रत क़ाज़ी साहब ने कहा कि 2 बजे तक पढ़ सकते हैं, वो हमारे रहबर हैं, हमारे मुशफ़िक़ हैं, मुरब्बी है। मैं तो एक तालिब इल्म की हैसियत से आपके बीच हाजिर हुआ हूँ। तहफ़्फ़ुज़ औक़ात के अंदर भी जो आज कुछ लोग इसको अपना हड़प करना चाहते हैं, ये भी हमारे आमाल बद का नतीजा है। पूरी दुनिया के अंदर जो मुसलमान इतना परेशान है ना, तो मुसलमानों के आमाल बद का नतीजा है। अल्लाह का कुरान कहता है ज़हरल फ़साद फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। इतनी सारी ज़मीन है भारत के अंदर, अगर सारी प्रॉपर्टी का सही मैनेज होता ना, तो हमारी मस्जिद का, हमारे मदरसे का, हमारे मकतब का, सबका निज़ाम चलता, चंदा नहीं करना पड़ता। आज एग्जाम्पल देता हूँ, महाराष्ट्र एक स्टेट है, वहां पर 1 लाख एकड़ जमीन है। किसकी? वक्फ की। 1 लाख एकड़ जमीन रजिस्टर्ड है। उनमें से 70,000 एकड़ जमीन गैरों के कब्जे में। 1990 से लेकर सन 2002 तक 11,000 करोड़ रुपए की वक्फ की जमीन बेची गई। बेचने वाला कौन? हम और आप। अल्लाह मोदी योगी को नहीं तसल्लुत करेगा तो किसको करेगा? सबक पढ़ाने के लिए है ये हमें और आपको। सिर्फ 30,000 एकड़ जमीन है, जिनमें सिर्फ टावर लगे हैं ना, उन टावर का सालाना आमदनी पता है कितना? 10 करोड़ रुपए। अब वक्फ की प्रॉपर्टी से हमारा मदरसा चल सकता है, मस्जिद के अइम्मा को तनख्वाह मिल सकती है, हमारे मकातिब चल सकते हैं, गरीब बच्चों की शादी हो सकती है, हमारी यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, ये बना सकते हैं हम। लेकिन पिछले लोगों ने गलती की, जिसकी बुनियाद पर देखा गया बाज़ाब्ता उस मिनिस्टर ने क्या उदाहरण दिया, इतने करोड़, इतने एकड़ जमीन है, आमदनी जीरो है, इसीलिए हम इसको इस्तेमाल में लाकर आमदनी देना चाहते हैं वक्फ बोर्ड को। तो इससे सबक लेना चाहिए ना। हमारे लोगों ने क्या किया बैठ करके? करप्शन, घोटाला। हैदराबाद में आज भी कई ऐसी बिल्डिंग है वक्फ की, वक्फ प्रॉपर्टी की, जिसकी आज जो रेंट है, जो किराया है, 250 रुपए है। 250 रुपए कहां? रजिस्टर्ड में। बाकी आता कितना है? 25,000 रुपए रेंट आता है, 250 रुपए लिखा जाता है। बेईमान कौन? हम और आप। और हमारी और आपकी बेईमानी की वजह से अल्लाह तबारक व तआला हमारी प्रॉपर्टी को दूसरों के कब्जे में दे रहा है। इसीलिए हमारे अंदर भी इस्लाह की जरूरत है। हम ये लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमारे अंदर इस्लाह की जरूरत है। हमारे रहबर, हमारे कायद को इस बात को भी देखना होगा, पूरे भारत के मुसलमानों को, दानिश्वरों को, उलमा को, सबको एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। आज हमारे लोग बिखर रहे हैं, हमारे हर तरह के तबके के अंदर में दरार है, दानिश्वर तबके में भी दरार है, उलमा बिरादरी में भी दरार है, हमारी तंजीमों में भी दरार है।